نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارا ایک طویل یہ پروگرام ہے دورہ ترجمہ قرآن کے تعلق سے قرآن حکیم کی ایک ایک آیت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں رب العالمین کی توفیق سے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت عطا فرمائی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن حکیم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ یہی عمل ہے جو دورہ ترجمہ قرآن کے تحت جاری ہے۔ آج کا ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 83 سے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 83۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ بڑی اہم ہدایات عطا ہو رہی ہیں۔ بنی اسرائیل سابقہ امت مسلمہ کا تذکرہ جاری ہے، ان کی ریشہ دوانیاں، ان کے جرائم، ان کے کرتوت بیان ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے امت مسلمہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے رہنمائی عطا ہو رہی ہے۔ بہت جامع مقام ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 83 دین اسلام کی معاشرتی ہدایات کیا ہیں، وہ نبی مکرم علیہ السلام کے ذریعے بھی عطا ہوئی، وہ تورات میں بھی عطا ہوئی۔ حقوق اللہ کا ذکر بھی اور حقوق العباد کا بیان بھی۔ ارشاد ہوا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ سبحان اللہ، کم از کم 5 مرتبہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے تقاضے کے فوراً بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم عطا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کا سایہ ہم پر قائم رکھے، ان کی خدمت حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ایک یا دونوں ہی چلے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے لیے دعا کرنے، استغفار کرنے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں باپ کے حوالے سے خوبصورت کلام انشاءاللہ ہمارے سامنے بار بار آئے گا، اور اس کا کلائمیکس ہمارے سامنے آئے گا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23، 24 اور 25 میں، 15ویں پارے میں، وہاں تفصیل انشاءاللہ بیان ہوگی۔ ارشاد ہوا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، دیگر رشتہ داروں کے ساتھ بھلا سلوک، معاشرے کے کمزور طبقات ان کے ساتھ بھلا سلوک، یہ ہمارے دین کے خوبصورت معاشرتی ہدایات۔ ارشاد ہوا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے عمدہ انداز سے کلام کرنا۔ اتنا پیارا کلام ہے قرآن حکیم، اتنا پیارا دین ہے ہمارا کہ بندگی کے تقاضے بھی بتا رہا ہے، بندوں سے سلوک کرنا بھی بتا رہا ہے، حتیٰ کہ گفتگو کے آداب بھی سکھا رہا ہے۔ لوگوں سے گفتگو کرنا عمدہ انداز سے۔ زبان چھوٹی سی ہے، بہت چلتی ہے، اس کی تباہ کاریاں بھی بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زبان کی حفاظت کی توفیق دے اور عمدگی کے ساتھ کلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عبادات کا ذکر آ رہا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ یہ ہدایات بنی اسرائیل کو بھی دی گئیں، یہ ہدایات ہمارے لیے بھی ہیں۔ البتہ بنی اسرائیل پھر گئے تھے ان ہدایات سے اور انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی تھی، اس کا ذکر ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، پھر گئے تم میں سے چنے کے سوا اور تم ہو ہی اعراض کرنے والے۔ پھر گئے، تم نے ہدایات کو فراموش کر دیا۔ اعراض کرنا، تم نے اللہ رب العالمین کے تقاضوں سے فراموشی کی روش اختیار کی۔ یہ بنی اسرائیل کے کرتوت بیان ہو رہے ہیں۔ ہم تو مسلمان ہیں، اللہ رب العالمین کو ماننے والے، نبی مکرم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت، ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک، رشتہ داروں کا حق ادا کرنا، مسکین محتاجوں کے ساتھ بھلا سلوک، عمدہ انداز سے کلام کرنا، نمازوں کی حفاظت، زکوٰۃ کا ادا کرنا، ہم تو ان احکامات پر عمل کرنے کے مکلف ہیں۔ کیا ہم ان احکامات پر عمل کر رہے ہیں؟ اور کیا بنی اسرائیل کی طرح جو اعراض کی روش تھی اس سے اجتناب کر رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ فوڈ فار تھاٹ ہے میرے لیے اور آپ کے لیے۔ آگے ایک تفصیلی کلام آ رہا ہے جس کا پس منظر یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں اس طرح کی حرکتیں بھی وہ کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم مانا، دوسرا حکم نہ مانا۔ انہیں رہنمائی دی گئی تھی آپس میں قتل و غارت گری کا معاملہ نہ کرنا۔ مختلف قبائل تھے، مختلف ریاستیں بھی کبھی ان کی رہیں، کئی واقعات مفسرین نے نقل فرمائے، تو ان کو حکم تھا ایک دوسرے کو قتل و غارت گری کر کے قتل نہ کرنا، ایک دوسرے کے گھروں سے نہ نکالنا، اور ایک اور حکم یہ بھی تھا کہ اگر تمہارے بھائی بہن کہیں قید ہو جائیں تو ان کو فدیہ دے کر چھوڑا لینا۔ اب ہوا کیا، ایک حکم مانا، دوسرے حکم کی خلاف ورزی کی۔ اس تناظر میں اگلی چند آیات، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ،
اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُم، اور نہ تم اپنوں کو اپنی بستیوں سے نکالو گے، ثم اقررتم وانتم تشہدون، پھر تم نے اقرار کیا اور تم گواہ ہو، تم نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا، قبول کیا، اور تم خود گواہ ہو کہ تم نے پختہ اقرار کیا تھا۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم وہی لوگ ہو جو قتل کرتے ہو اپنوں کو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور اپنے ایک فریق کو ان کے وطن سے نکالتے ہو، تظاہرون علیہم الاثم والعدوان، تم چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ اور سرکشی کرتے ہوئے۔ اب معاملہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ کیا کہا گیا تھا قتل و غارت گری نہ کرنا، ایک دوسرے کو گھروں سے نہ نکالنا، قتل و غارت گری بھی کی، ڈویژن ہو گئی، فرقہ واریت کا شکار ہو گئے ہوں گے، گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہوں گے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر ڈالی۔ لیکن دوسرے حکم کے بارے میں آگے ذکر آ رہا ہے، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آئیں تو بدلہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا۔ اب اگر کہیں کوئی قید میں آ گیا ہے، گرفتار ہو گیا ہے، تو تحریک چلاتے ہوں گے، ڈونیشنز جمع کرتے ہوں گے، چیریٹی کی اپیل کرتے ہوں گے، چلو بھی پیسے جمع کرو، اپنے بھائیوں کو قید سے آزاد کراؤ۔ عجیب بات ہے، ایک حکم کو مانتے ایک حکم کو نہیں مانتے۔ قتل و غارت گری کرنے سے منع کیا گیا، وہ تو تم نے کر ڈالی، اور کوئی قیدی بن کر کہیں چلا گیا تو تم تحریکیں چلاتے ہو، مہمات چلاتے ہو، پیسے جمع کرتے ہو کہ ان کو فدیہ دے کر چھڑایا جائے۔ یہ جو تقسیم ہو گئی، ایک حکم مانا ایک حکم نہ مانا، اللہ کا کوئی حکم لیا کوئی حکم نہ لیا، دین کی ڈویژن کر دی جائے، اس پر اللہ تعالیٰ کا تفسیر ہے آگے اور ہمارے لیے رہنمائی۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کا انکار کرتے ہو؟ مراد کچھ حصہ مانتے ہو، مراد عمل کرتے ہو، کچھ حصہ نہیں مانتے، مراد عمل نہیں کرتے۔ بنی اسرائیل تورات کو تو مانتے تھے، احکامات کو تو مانتے تھے، مگر عمل درآمد نہیں کرتے تھے، عمل میں کوتاہی کرتے تھے۔ تو اللہ فرما رہے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو، ایک حصے پر ایمان نہیں رکھتے، کچھ مانا کچھ نہ مانا۔ یہ تقسیم اور ڈویژن اللہ کے ہاں ایکسیپٹیبل نہیں، قابل قبول نہیں۔ اس کی سزا کیا ہے؟ دنیا اور آخرت میں فرمایا فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، سو تم میں سے جو ایسا کرے اس کی سزا کیا ہے سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو، ویوم القیامت یردون الى اشد العذاب، اور وہ قیامت کے دن سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ ہے جو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا تفسیرہ، دین کے حصے بخرے کر دیے، دین میں تقسیم کر ڈالی، پارٹ ٹائم مسلم بنے ہوئے ہیں، کچھ لیتے ہیں کچھ نہیں لیتے، فرمایا دنیا میں ذلت اور رسوائی اور آخرت میں شدید عذاب، اور بتا دیا کہ تمہارے کرتوتوں سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں۔ ذرا رک کر سوچیں، آج جس دین کے ہم ماننے والے ہیں وہ دین کامل ہے، اور مکمل دین پر عمل کا تقاضا ہم سے بھی ہے۔ البقرہ کی آیت نمبر 208 میں ذکر آئے گا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ نماز کا حکم کس کا ہے؟ اللہ کا۔ زکوٰۃ کا حکم کس کا؟ اللہ کا۔ روزے کا حکم کس کا؟ اللہ کا۔ مان رہے ہیں الحمدللہ۔ پردے کا حکم کس کا ہے؟ شراب سے کس نے منع کیا؟ جوئے سے کس نے منع فرمایا؟ سود سے کس نے منع فرمایا؟ بے پردگی سے کس نے منع فرمایا؟ ناپ تول کی کمی سے کس نے منع فرمایا؟ اللہ ہی نے نا۔ کیا ان احکامات پر عمل درآمد ہو رہے ہیں؟ شراب، جوا، سٹا، رشوت، سود خوری، بے پردگی، بے حیائی، فحاشی اور یعنی، ان سے ہم بچ رہے ہیں کہ نہیں بچ رہے؟ غور طلب بات ہے۔ آج بھی ذلت اور رسوائی کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ پورے دین پر عمل نہیں ہو رہا۔ یہ جزوی طور پر اللہ کے دین پر عمل، یہ پارشل اوبیڈینس آف اللہ سبحانہ وتعالی، اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل ان دی سائٹ آف اللہ سبحانہ وتعالی، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ آج ہم دنیا میں سطوت چاہتے ہیں، شوکت چاہتے ہیں، شان چاہتے ہیں، عروج چاہتے ہیں، ذلت اور رسوائی سے نکلنا چاہتے ہیں، تو پورے کے پورے دین پر آنا ہوگا، اور پورے کے پورے دین پر عمل کے لیے دین کے قیام کی جد و جہد کرنی ہوگی۔ اللہ اس کا حکم دیتا ہے سورۃ الشورى آیت نمبر 13، اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو اور اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کا بیان ہے ہماری عبرت اور سبق آموزی کے لیے۔ آگے ارشاد ہوا اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی، آخرت کو فراموش کیا، دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر، دنیا کے چند پیسوں اور روپے اور مال دولت کی خاطر اللہ کے احکامات کی تقسیم کر ڈالی، کچھ پر عمل کر رہے ہیں کچھ پر عمل نہیں کر رہے، یہ دنیا کے خریدار ہو گئے، آخرت کے انہوں نے فراموش کر ڈالا۔ فرمایا فلا يخفف عنهم العذاب، سو ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، تورات کا ذکر ہے۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے ان کے بعد پے در پے رسول بھیجے، سینکڑوں انبیاء علیہ السلام آئے ہیں اور بنی اسرائیل میں آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بعد، صدیوں تک نبوت کا سلسلہ جاری رہا۔ وَآتَيْنَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور ہم نے مریم کے بیٹے سلام علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں۔ حضرت مریم سلام علیہا، ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ایک اور بات نوٹ کیجئے، بنی اسرائیل جو امت بنے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا ہوئی، اور بنی اسرائیل کے آخری رسول عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ سارے انسانوں کے لیے آخری رسول محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنی اسرائیل کے آخری رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ وَآتِينَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں عطا فرمائی علیہم السلام۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ان کی مدد کی روح القدس مراد جبریل امین کے ذریعے علیہ السلام۔ خاص اللہ تعالیٰ نے معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے، اور خاص ان کی تائید اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، پھر جب تمہارے پاس کوئی رسول اس بات کے ساتھ آیا جو تمہارے جی نہیں چاہتے تھے تو تم نے تکبر کیا۔ پیغمبر آتے رہے، حق بیان کرتے رہے، اور لوگوں کو دنیا پرستی سے روکتے رہے۔ جو لوگ دنیا کی محبت میں ڈوب کر اللہ کے احکامات کو فراموش کر دیتے، پیغمبر ان کو سمجھاتے، مگر ان کے جی ان باتوں کو پسند نہیں کرتے۔ جن کا جی دنیا کی زندگی میں لگ جاتا، جن کو دنیا سے محبت پیدا ہو جاتی، ان کو پیغمبروں کی بات مشکل لگتی تھی۔ استکبرتم، تم نے تکبر کر ڈالا۔ ففریقا کذبتم، پس ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا۔ وفریقا تقتلون، اور ایک گروہ کو تم قتل یعنی شہید کرنے لگے۔ استغفر اللہ۔ بنی اسرائیل نے کئی انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا۔ زکریا علیہ السلام ہے، یحییٰ علیہ السلام، یہ انبیاء علیہ السلام شہید تک ہوئے اللہ کی راہ میں۔ اللہ اکبر۔ یہ بدترین جرائم ہیں ان یہود کے اور بنی اسرائیل کے لوگوں کے، کہ جنہوں نے انبیاء کی تکذیب بھی کی اور ان کی بات ماننے سے انکار کیا اور ان کو شہید تک کر ڈالا معاذ اللہ۔ وقالوا قلوبنا غلف، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل پردے میں ہیں۔ مراد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام مدینہ شریف میں موجود ہیں، دعوت توحید پیش فرما رہے ہیں، قرآن حکیم کی دعوت پیش کر رہے ہیں۔ یہود کے قبائل یہاں پر آباد ہیں، اور یہود تو اس لیے یہاں یثرب یعنی مدینہ شریف میں آباد ہوئے تھے کہ ان کی کتابوں میں بشارتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موجود تھیں کہ آخری پیغمبر کا ظہور یہاں پر ہونا ہے، مگر یہ حسد کا شکار ہو کر مخالفت پر آ گئے۔ اب جب ان کو مسلمان کلام سناتے، اللہ تعالیٰ کا پیغام سناتے، کہتے ہمارے دل تو پردے میں، ہم پر کچھ اثر نہیں ہوگا، تم لاکھ ہمیں سناؤ مسلمانوں، ہم نے تمہاری بات کو کوئی نہیں مان کر نہیں دینا، ہم بڑے محفوظ دلوں والے ہیں، ہم پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ ہے ان کی ڈھٹائی کا تذکرہ جو قرآن فرما رہا ہے۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ ان پر اللہ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت فرما دی۔ فقلیلا ما یؤمنون، پس وہ تھوڑے ہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ بندہ جب کو ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتا ہے، بندہ خود جب طے کر لیتا ہے تکبر، تعصب اور حسد کی وجہ سے کہ گمراہی کی طرف چل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی مہر لگا دیتا ہے، لعنت فرما دیتا ہے۔ لعنت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری۔ فقلیلا ما یؤمنون، پس تھوڑے ہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم، اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب آئی اس کی تصدیق کرنے والی جو ان کے پاس ہے، آنے والی کتاب اب قرآن حکیم، اور تصدیق کرتا ہے قرآن حکیم پچھلی کتاب تورات کی۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ اس سے پہلے کافروں پر فتح مانگتے تھے۔ مراد ہے جب قرآن آیا تو انہوں نے قبول کرنے سے انکار کیا، اور یہ کفار کے مقابلے میں فتح مانگتے تھے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ ان کو امید تھی کہ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوگا، اور مشرکین سے ان کی جنگیں ہوا کرتی تھی یہود کے قبائل کی، تو کہتے جب آخری پیغمبر آئیں گے ان کے ذریعے سے ہم تمہارا مقابلہ کریں گے، تم پر فتح حاصل کریں گے، تو امید بھی رکھتے تھے، دعائیں بھی کرتے تھے۔ تو اب بتایا جا رہا ہے کہ آخری پیغمبر تو آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مگر حسد کے مارے ان یہود نے حق قبول کرنے سے انکار کر ڈالا۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ اس سے پہلے کافروں کے مقابلے میں فتح مانگتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ ما عرفوا کفروا بہ، پس جو ان کے پاس وہ تشریف لائے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں یہ پہچانتے تھے تو یہ ان کے منکر ہو گئے۔ حضور آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، پہچانتے ہیں، آگے ذکر آئے گا اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں۔ ان کی کتابوں میں نبی مکرم علیہ السلام کی واضح بشارات موجود تھیں، مگر انہوں نے کفر کیا۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، پس کافروں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل اللہ بغیا، برا ہے جو انہوں نے بیچ ڈالا اپنے آپ کو اس کے بدلے کہ وہ اس کے منکر ہو گئے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔
اس ضد کی وجہ سے اَيُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ کہ اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر جو وہ چاہتا ہے فَبَاءُ بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ تو بس وہ کمال آئے غضب پر غضب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ اور کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ ہوا کیا؟ ضد میں آ گئے۔ ضد کیا؟ یہ بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ صدیوں چلا آیا، اب یہ بنی اسرائیل سے نبوت لے کر بنی اسماعیل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں دے دی گئی؟ اس پر ان کو حسد ہوا، اور اس حسد کی وجہ سے انہوں نے جانتے بوجھتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا۔ اللہ تو فرما رہے کہ اللہ جو چاہے سو کرے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، تم کون ہو بات بنانے والے، اعتراض کرنے والے؟ اللہ جس کو چاہے اپنے فضل مراد رسالت کے لیے چن لے، رسالت کے لیے منتخب فرما لے، تم کون ہوتے اعتراض کرنے والے؟ بہرحال ان پر اللہ کا غضب ہوا، اور وہی غیر المغضوب علیہم سورۃ الفاتحہ، وہ جو حدیث شریف کا ذکر آیا تھا کہ یہود ہیں جن پر غضب ہوا، یہ ذکر آ رہا ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ اور کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ اس پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ اور انکار کرتے ہیں اس کا جو اس کے علاوہ ہے، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ حالانکہ وہ حق ہے اس کی تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس ہے۔ بار بار ذکر آ رہا ہے کہ یہ قرآن حکیم تصدیق کرتا ہے اس تورات کی جو ان یہود کے پاس موجود گو کہ تبدیل شدہ شکل میں ہے، مگر قرآن تورات کی اصل تعلیمات سامنے رکھ رہا ہے، مگر یہ تعصب کے مارے لوگ قرآن کریم کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آگے ارشاد ہوا قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ آپ فرما دیجئے کیوں تم اللہ کے انبیاء کو اس سے پہلے قتل یعنی شہید کرتے رہے ہو اگر تم ایمان والے ہو؟ تم کہتے جو ہم پر نازل ہوا، ہمارے لیے نازل ہوا، اس کو مانتے ہیں۔ اچھا اگر ایسی بات ہے تو تم نے پچھلے انبیاء کو قتل یعنی شہید کیوں کر ڈالا؟ تم جھوٹے ہو، اور تم کیسے دعوے دار ہو ایمان کے کہ تم کہتے ہو وہ مانتے جو ہم پر نازل کیا گیا، جو انبیاء اور رسول پہلے ہی کلام لے کر آئے، وحی لے کر آئے، تعلیم لے کر آئے، تم نے تو ان تک کو شہید کر ڈالا، تو گویا کہ تمہارا یہ کہنا وہ مانیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا، تمہارا یہ دعویٰ بھی جھوٹا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ اور یقیناً موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ آئے، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم تو ظالم ہو۔ بچڑے کی پوجا پاٹ کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے۔ اب چند اگلی باتیں وہ ہے جس کا مختصر ذکر پہلے بھی آیا، البتہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ مکی صورتوں میں یہ ذکر تفصیل سے زیادہ آئے گا انشاءاللہ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کر ڈالا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا اور کہا کہ جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے مضبوطی سے پکڑو اور سنو۔ قالوا ان لوگوں نے کہا سمعنا وعصینا انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ یہ یہود کی ایک حرکت تھی کہ زبان کو مڑوڑ کر الفاظ کو بدل دیا کرتے تھے۔ صحیح الفاظ کیا ہیں جو ایمان والے ادا کرتے ہیں؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 285 میں ہے سمعنا واطعنا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، مگر یہ زبان مڑوڑ کر کیا کہتے تھے؟ سمعنا وعصینا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ اس قدر پرلے درجے کی ڈھٹائی کا ان کا مظاہرہ ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو ان کے اوپر معلق کیا تاکہ دل میں نرمی پیدا ہو بلکہ خوف پیدا ہو، اور فرمایا کہ مضبوطی سے پکڑو اور سنو۔ مراد ہے سننے کا کہ اس کی تقاضوں پر عمل کرو، لیکن ان کی زبانوں پر کیا ہے؟ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کر ڈالی۔ یہ ان کی ضد اور ڈھٹائی کا اظہار ہے جو قرآن حکیم نقل کر رہا ہے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ اور ان کے دلوں میں بچڑے کا تقدس رچا دیا گیا، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے۔ وہی غلامانہ ذہنیت جس کا ذکر پہلے آیا، اور جو غلاموں کے اوپر حاکم ہوتے ان کے جن باتوں کا تقدس تھا وہ ان کے ہاں بھی آ گیا، بچڑے کی محبت میں ڈوب گئے اور اس کو معبود بنا ڈالا، معاذ اللہ۔ قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین فرما دیجئے کیا ہی برا ہے جس کا تمہیں حکم دیتا ہے تمہارا ایمان اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ تمہارا ایمان ہے اور تم جو ہے پیغمبر کی دعوت کو رد کرتے ہو، شرک کی طرف آ گئے ہو، بچڑے کو تم نے معبود بنا ڈالا، کیسا یہ تمہارا ایمان ہے؟ کس طرح کے جھوٹے تم دعوے دار ہو ایمان کے۔ اگلی آیات بہت قیمتی ہیں، ان سے متعلق بھی اور ہم سے متعلق بھی۔ ان کا دعویٰ تھا یہود کا ہم تو اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹوں کی طرح، معاذ اللہ، بیٹے جیسے چہیتے ہوتے ہیں۔ سورہ مائدہ میں آیت نمبر 18 میں تذکر آئے گا نحن ابناء اللہ واحباہ ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح، اللہ کے محبوب اور اللہ کے چہیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اچھا ایسے ہی اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ ہے تو ذرا موت کی تمنا کرو،
ارشاد ہوا قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، فرما دیجیے اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر ہے اللہ تعالیٰ کے پاس خاص طور پر دوسرے لوگوں کے سوا، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو تم موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو۔ سبحان اللہ، مرنے کو تیار ہو؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات میں کیا شے رکاوٹ ہے؟ موت۔ تو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ آخرت میں تم ہو، تمہارے لیے کامیابی، تمہارے لیے نجات ہے، تم ہی اللہ کے پسندیدہ، تم ہی اللہ کے محبوب ہو، تو موت کی آرزو کر کے دکھاؤ۔ کیوں؟ جس کو اللہ سے محبت ہوگی وہ مرنے کے لیے تیار رہے گا، اس لیے کہ موت آئے گی تو اللہ سے ملاقات ہوگی نا۔ ان کو یہ کہا گیا۔ آگے خود اللہ تعالیٰ کا تبصرہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور وہ ہرگز کبھی موت کی آرزو نہیں کریں گے اس کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ حرکتیں ایسی ہیں، کرتوت ایسے ہیں، جرائم ایسے ہیں، گناہ ایسے ہیں کہ کبھی موت کی آرزو نہیں کریں گے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ ہم لوگ مرنے کو تیار ہیں؟ رائٹ ناؤ، اس وقت مجھے اور آپ کو موت آ جائے، انڈر نارمل سرکمسٹانسز، ذرا غور کریں، معاملات ٹھیک ہے اللہ کے ساتھ، معاملات ٹھیک ہے بندوں کے ساتھ، کسی کا مال ہڑپ نہیں کیا ہوا، کسی کی جائیداد پہ قبضہ تو نہیں کیا ہوا، ماں باپ کا دل تو نہیں دکھایا ہوا، رشتہ داروں سے قطع تعلقی تو نہیں کر رکھی، کسی کا قرض لے کے تو نہیں بیٹھے ہوئے، وراثت کا مال ہڑپ کر کے تو نہیں بیٹھے ہوئے۔ چیک کر لیں، ہم مرنے کو تیار ہیں، ہمیں اللہ سے ملاقات کا شوق ہے، ہمیں اللہ سے ملاقات کا اگر شوق ہوگا تو مرنے کے لیے تیار رہیں گے۔ اللہ تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ یہود کے بارے میں آگے ذکر وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور یقیناً تم انہیں دوسرے لوگوں سے زیادہ زندگی پر حریص پاؤ گے اور مشرکوں سے بھی زیادہ۔ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کاش وہ 1000 سال کی عمر پائے۔ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، اور اتنی طویل عمر دیا جانا بھی اسے عذاب سے بچانے والا اور دور کرنے والا نہیں ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ یہود کا معاملہ ہے کہ دنیا کی محبت میں ایسے ڈوبے، آخرت کے حوالے سے فراموشی کے روش، اور دنیا کی محبت میں ایسے ڈوبے کہ زندگی کی اس قدر حریص کے مشرکوں سے بھی زیادہ، اور ہزار برس کی عمر چاہتے ہیں، مگر اللہ فرماتا ہے کہ یہ 1000 برس عمر دیا جانا بھی ان کو اللہ کی پکڑ اور عذاب سے بچانے والا نہیں ہے۔ اگلا رکوع شروع ہوتا ہے 12واں رکوع سورۃ البقرہ کا۔ یہ جو ان کو دشمنی ہو گئی تھی معاذ اللہ، اور حسد ہو گیا تھا یہود کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اب انہوں نے جبریل امین پر الزام تراشی شروع کر دی معاذ اللہ کہ یہ جبرائیل نے غلطی کی، معاذ اللہ یہ الزام لگائے انہوں نے۔ ان کو آنا تھا بنی اسرائیل میں، یہ چلے گئے بنی اسرائیل میں آنا تھا، اور یہ نبوت اور رسالت لے کر چلے گئے بنی اسماعیل میں۔ تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے کہ جو الزام تراشی کی ہے یہود نے حضرت جبرائیل علیہ السلام پر۔ ارشاد ہوا قل من کان عدوا لجبریل، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے جو کوئی دشمن ہو جبریل کا علیہ السلام، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو بے شک انہوں نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل فرمایا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے۔ سبحان اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا قلب اطہر، کیا اس کی شان ہے کہ قرآن جیسا پر جلال کلام نبی مکرم علیہ السلام کے قلب اطہر پر جبریل امین نے اللہ کے حکم سے نازل فرمایا۔ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین، وہ تصدیق کرنے والا اس کی جو اس سے پہلے ہے، اور ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ قرآن پچھلی کتاب کی تصدیق کرتا ہے، بار بار یہ ذکر آتا ہے، اور یہ ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ کا بہت خوبصورت انداز میں کلام اور کیٹیگوریکل انداز میں ایک اصولی بات، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، جو دشمن ہو اللہ تعالیٰ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا علیہم السلام، فإن اللہ عدو للکافرین، تو بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ جبرائیل کو بھیجا کس نے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے کسی ایک فرشتے کا انکار سب کا انکار ہے، اللہ کے کسی ایک فرشتے سے دشمنی سب سے دشمنی ہے۔ اللہ ہی کی اتھارٹی اور اختیار ہے کہ اس نے رسولوں کو بھیجا، کتاب نازل فرمائی، اور فرشتے جبریل کو بھیجا علیہ السلام۔ آج اگر کوئی ایک رسول کا انکار کرے وہ سب کا انکار کر رہا ہے، آج کوئی ایک فرشتے کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے وہ سب سے دشمنی کر رہا ہے۔ اور نوٹ کیجئے گا، آج کوئی اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کا انکار کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پوری شریعت کا انکار کر رہا ہے۔ کیوں؟ جو انکار کرتا ہے، کسی فرشتے سے دشمنی کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار کا انکار کرتا ہے، جس کا نتیجہ یہ کہ وہ سب سے دشمنی پر آ گیا، سب کے انکار پر آ گیا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہو، فإن اللہ عدو للکافرین، تو بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ یہ ایک آرگینک ہول والی بات ہے، اور
اور اصولی بات کیا ہے؟ اللہ کے تمام احکامات کو ماننا لازم. کسی ایک کا انکار کریں گے سب کا انکار ہو جائے گا اور یہ کھلا کفر ہو جائے گا. اللہ ہمیں اسلام پر قائم رکھے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. آج کا مطالعہ ہم یہیں پر مکمل کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ اختتام پر دعا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا رب السماوات والارض یا مالک الملوک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اے اللہ، اے رب کریم، ہم سب کی، ہمارے والدین کی، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے اساتذہ کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. مالک دو جہاں ہم سب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے. اے اللہ، ہمارے گھرانوں میں، ہمارے ساتھیوں میں، مسلمانوں میں جو لوگ بیمار ہیں، اے اللہ سب کو ایمان کے ساتھ مکمل صحت یابی عطا فرما. اے اللہ، ہمارے مرحومین، ہمارے والدین میں سے، اساتذہ میں سے اور جو لوگ مسلمان دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. اور اے اللہ توفیق دے قرآن پاک سے تعلق کی مضبوطی کی، اس قرآن پاک کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. مالک دو جہاں ہمیں مانگنا نہیں آتا تو اپنے فضل اور کرم سے عطا فرما دے. اے اللہ اسلام و مسلمانوں کو عزت اور نصرت اور غلبہ عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں آخرت کا طلبگار بنا دے. اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو بخش دے. اے اللہ ہمیں سچی اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرما دے. مالک تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے سارے دروازے کھلے. اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما دے. اے اللہ تیرے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم کے سارے دروازے بند ہیں. اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے. اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے. اے اللہ ہمارے اس ملک خدا داد پاکستان کو اے اللہ سلامتی عطا فرما. اے اللہ جہاں جہاں ہمارے مسلمان بھائی مظلوم و پریشان ہیں، اے اللہ پردہ غیب سے سب کی مدد فرما. اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما. اے اللہ موت کی سختی سے بچا لے. اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے. اے اللہ قیامت کی ذلت اور رسوائی سے بچا لے. اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما دے. اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور مبارک پڑوس ہم سب کو جنت میں عطا فرما. اے اللہ اپنا دیدار اور اپنی رضا ہم سب کو عطا فرما. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم